بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو باتیں بیوی پوچھے تو وفادار ہے، ورنہ دھوکہ ضرور دے جائے گی۔ محترم ناظرین، کہتے ہیں کہ بیوی کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، جو شوہر سے شروع اور شوہر پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے بیوی کی عزت اور ضروریات کا خیال ضرور رکھیں، تاکہ وہ کبھی یہ نہ کہے کہ میرے شوہر نے میرے لیے کچھ نہیں کیا اور میں بہت اکیلی ہوں۔ اس سے بیوی تو خوش ہوگی اور ساتھ پیارا رب اللہ پاک بھی خوش ہوگا۔ دو باتیں ایسی ہیں جو کوئی بھی بیوی کبھی نہ کبھی شوہر سے ضرور پوچھتی ہیں، اور اگر شوہر ان باتوں کا جواب صحیح دے دے تو اس کی زندگی اور اچھی بن جاتی ہے۔ نمبر 1، کہ میری آپ کی زندگی میں کتنی اہمیت ہے اور میں آپ کی زندگی میں کیا مقام رکھتی ہوں۔ اور اگر شوہر اچھا اور پیار کرنے والا ہو تو اسے اس بات کا جواب دینے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی کہ اس کی بیوی کا اس کی زندگی میں کیا مقام ہے۔ نمبر 2، دوسرا یہ کہ بیوی یہ ضرور پوچھتی ہے کہ آپ کی زندگی میں مجھ سے پہلے کوئی تھا یا نہیں، اور اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی تھا یا نہیں یہ معنی نہیں رکھتا۔ اگر آپ اب اپنی بیوی کے ساتھ مخلص ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ اپنے شریکہ حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔ میں محبت نہیں چاہتا، عزت چاہتا ہوں۔ تم بے شک محبت سے پیش نہ ہو، مگر عزت سے برتاؤ کرو، کیونکہ عزت کرو گے تو محبت خود ہی ہو جائے گی۔ دنیا میں ہر کام مشکل ہے، کوئی کام آسان نہیں، لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے تمہاری نظر میں کون سا کام مشکل ہے تو میں کہوں گا اپنی آنکھوں میں تیرنے والے آنسوں کو پلکوں کی بار سے نیچے نہ گرنے دینا، اور انہیں واپس پیچھے دھکیل کر مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر کہنا میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں۔ جب آپ کسی کی اولاد کی تکلیف پر اپنی اولاد کی طرح غم کھاتے ہیں تو آپ سے اولاد کا غم ہٹا دیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے حصے کا غم دوسرے کی اولاد پر کھا لیا ہے۔ یوں آپ کی اولاد غم سے نجات پا جاتی ہے۔ جب آپ کسی کے بوڑھے باپ کے لیے سیٹ سے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے باپ کے احترام میں کھڑا ہونے والا بھی اسی بس میں سوار کر دیا جاتا ہے۔ جب آپ کسی کی ماں یا بہن کی طرف اٹھنے والی غلط نگاہ پھیر لیتے ہیں تو آپ کی ماں، بہن اور بیٹی کے گرد وقار کا حوالہ بنا دیا جاتا ہے، جس کی طرف اٹھنے والی ہر نگاہ جھکنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک راز ہے جو اسکول، یونیورسٹیوں اور دیگر اداروں میں نہیں سکھایا جاتا۔ ہم میں سے زندہ ہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں اور آسانیاں بانٹتے ہیں۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹ کے آئیں گے، مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ تمہاری قدر سے نہیں پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو وہ کل تمہارے پچھتاوے میں روئے گا۔ مکافات عمل، کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مشکل نہیں ہوتا، ان کے بھی پاؤں ہوتے ہیں۔ بس ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کر کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ بچہ چاہے جتنی آہستہ آواز میں روئے، فوراً وہ آواز سوتی ہوئی ماں کو جگا دیتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ رب جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، اور جو اپنے بندے سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندے کی آہ پر اس کی فریاد نہ سنے، اپنے بندے کی حاجت پوری نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر مانگنے والے بنو، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ نرم لہجے سے ہمیشہ مضبوط اور دیر پا رشتے تخلیق پاتے ہیں، جبکہ مسکراہٹ دور کی شکست اور چہرے کی رونق خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اگر کسی اچھے انسان سے غلطی ہو جائے تو درگزر کرنا چاہیے۔
کیونکہ موتی اگر مٹی میں بھی گر جائے تو قیمتی رہتا ہے۔ جو عزت اور پیار تمہیں دوسروں سے ملتا ہے وہ حقیقت میں تمہارے ہی اخلاق کا تحفہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورت وفادار نہیں ہے۔ اگر عورت وفادار نہیں ہے تو دنیا میں کوئی رشتہ ہی نہیں ہوگا۔ اگر کسی دوست کی یاد شدت اختیار کرے اور تم کبھی اسے بھلا نہ پاؤ تو یہ تیرا کمال نہیں، کمال اس کا ہے، کیونکہ اس کی دوستی اور خلوص میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ جب کسی انسان کے آگے روشنی ہوتی ہے تو اس کا سایہ پیچھے آتا ہے، اور جب روشنی پیچھے ہوتی ہے تو اس کا سایہ آگے آتا ہے۔ دین روشنی ہے اور دنیا سایہ۔ دین کو آگے رکھو گے تو دنیا خود ہی پیچھے سے بھاگتی آئے گی، اور دین کو پیچھے رکھو گے تو دنیا آگے بھاگے گی اور تم پیچھے بھاگو گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی فکر نصیب فرمائے، آمین۔